ہر ایک عبادت کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں. اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نقل فرمایا ہے. امام بہقی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ. حضور نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. اور ڈھال کی میں نے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب پہلے دور کے اندر جنگیں ہوتی تھیں تو دشمن جب حملہ کرتا تھا تیر کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ، تو مجاہدین کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور دوسرے میں تلوار ہوتی تھی، تو دشمن کا حملہ ڈھال کے ساتھ روکا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی بندہ مومن کے لیے ایسی ڈھال ہے. اور کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ فرمایا کہ یستجن بها العبد من النار. یہ جو بندہ مومن ہے یہ جہنم میں جانے سے اس کے لیے روزہ ڈھال ہے. یعنی جہنم کی آگ سامنے دہک رہی ہو اور جہنم کا عذاب اپنے عروج پر ہو، فرمایا جس بندے نے دنیا میں رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کیا، تو فرمایا جہنم کی آگ سے روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ شیطان کے وار کے لیے مدعا مومن کے لیے ڈھال ہے. کہ شیطان ہر موڑ کے اوپر بندہ مومن کو اس کے ایمان کو خراب کرنے، اس کی عبادات کو خراب کرنے، اس کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے بندہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کو جو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، روزہ دار کو اللہ کی طرف سے جو محبت اور پیار کا ایک خوبصورت جو ہے وہ انوار جدیات کا ایک انعام ملتا ہے. فرمایا شیطان بھی روزہ دار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وار سے بھی حفاظت عطا فرماتا ہے. پھر دوسری حدیث کے اندر اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. حضور نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے انعامات ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش کے اندر ہوگا اور ہر شخص سہارے کی تلاش کے اندر ہوگا. اور اس لمحے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کا روزہ رکھا اور قرآن کریم کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھایا، اس کو دوسروں کو سنایا، قرآن سے اپنے دامن کو اور اپنے آپ کو وابستہ رکھا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ دونوں بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ قرآن اور رمضان، قرآن اور روزہ، حضور فرماتے ہیں یشفعان للعبد، یہ میرے بندے کے لیے شفاعت کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. اب مجھے بتائیں کہ قرآن اور رمضان اگر شفاعت کریں گے تو صاحب قرآن کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ عروج عطا فرمائے گا کہ آپ کے لیے مقام محمود لگایا جائے گا، اور اس مقام محمود پر سرکار تشریف فرما ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو جب آذان سنو، آذان کے بعد دعا مانگا کرو، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ
والدرجة الرفيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة. حضور نے فرمایا جس بندے نے اذان سن کر اذان کے کلمات کو دہرایا، جواب دیا اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، میں مقام محمود پر اس کو پہچانوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن اور رمضان یہ دونوں اس کی شفاعت کرتے ہیں. کیسے شفاعت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یقول الصیام، روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کو شفاعت کی پیکر کی صورت میں قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور بندہ مومن کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب، اے میرے رب، منعت الطعام والشعبۃ فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہر قسم کی نفسانی اور شہوانی خواہشات سے اپنے آپ کو صرف اس لیے روکے رکھا کہ مولا رب تو راضی ہو جائے. اے اللہ میں روزہ ہو کر اس کی گواہی بھی دیتا ہوں اور اس بندہ مومن کی تیری بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کرتا ہوں، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما. فرمایا روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نہ صرف بخشے گا بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا روزہ داروں کی جنت ہی اللہ نے وکھری بنائی. کیا فرمایا؟ جڑے روزہ دار ہیں انہوں کی جنت ہی اللہ تعالیٰ نے وکھری بنائی ہے، اور اس جنت کا بہت خوبصورت دروازہ ہے، بڑا گیٹ اس جنت کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب الریان. کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اس باب الریان کا معنی ہے روزہ داروں کا دروازہ. فرمایا اس میں روزہ داروں کے علاوہ کسی دوسرے کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا اجتماع ہو تو اس میں مختلف قسم کے داخلے کے گیٹ رکھے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک گیٹ ہوتا ہے جو وی آئی پی اس پہ لکھا ہوتا ہے، اور اس گیٹ کے اندر، اس وی آئی پی گیٹ کے اندر جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، جو وی آئی پی گیسٹ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے کوئی دوسرا بندہ داخل نہیں ہوتا، اس کے اوپر سیکورٹی موجود ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر روزہ رکھتا ہے اور روزے کے وہ سارے تقاضے پورے کرتا ہے، جس طرح کی میں نے کل کے درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ روزہ دار ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کہ ہم اپنی زبان کو بھی کا بھی روزہ رکھیں. اور زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان سے گالن گلوچ نہ کی جائے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ کی جائے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. پھر فرمایا نگاہ کا روزہ ہے، اور نگاہ کو اپنے گناہ کے اطراف اور گناہ کی وادی میں جھونکنے سے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو روک کے رکھے، یہ نگاہ کا روزہ ہے. پھر کانوں کا روزہ ہے، جسم کا روزہ ہے. کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ شفاعت کرے گا. فرمایا کہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، جڑا بندہ دنیا میں رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں تعلق رکھتا ہے، قرآن سے وابستہ رہتا ہے، تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ بار الہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے رمضان میں روزہ بھی رکھا اور رات کو تراویح کے اندر قرآن بھی پڑھا اور سنا اور سنایا، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا. یقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے، رات لوگ ستے ہوندے سن، اے تیری رضا دی خاطر جاگ کر رات میں تراویح بھی پڑھتا سی، قرآن بھی تلاوت سنتا بھی سی، قرآن سناتا بھی سی. اے اللہ میں قرآن ہو کر، تیرا کلام ہو کر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما. اس لیے فرمایا علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ خاص طور پر آئے تو اس میں ہر بندہ مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک رکھیں. امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں واقعات پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت،
تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک ختم کرتے. کتنے؟ 30 قرآن پاک رمضان کے دنوں میں پڑھتے تھے اور 30 قرآن پاک رمضان کی راتوں میں پڑھتے تھے اور 1 قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن حکیم ختم کیا کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کی جائے. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے سے اللہ ہمیں قرآن کا نور بھی عطا فرماتا ہے، قرآن کی روحانیت بھی عطا فرماتا ہے، قرآن کی نورانیت بھی عطا فرماتا ہے. اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ اب رب کریم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کی شفاعت جو ہے قرآن نے بھی کی ہے، میرے اس بندے کی شفاعت جو ہے وہ روزے نے بھی کی ہے، لہذا اس کی بخشش کا اعلان کیا جائے اور اسے باب الریان سے جنت کے اندر داخل کیا جائے. روزے کی 5 احتیاطیں ہمارے محدثین نے، یہ جو گزشتہ دور میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ ہمارے محدثین نے بیان فرمایا کہ روزے کی سب سے پہلی احتیاط کیا ہے کہ بندہ مومن جب روزہ رکھے تو روزے کا معنی ہے اپنے آپ کو ہر گناہ سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. کھانے پینے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جھوٹ بولنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، غیبت کرنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. فرمایا کہ سب سے پہلی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے پہلا جو سب سے خطرناک تیر ہے وہ انسان کی نگاہ ہے، انسان کی نظر ہے. فرمایا سب سے پہلے روزہ دار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو گناہ سے محفوظ رکھے، اپنی نظر کو گناہ سے محفوظ رکھے. فرمایا نگاہ کی حفاظت کس سے کرے؟ فرمایا کسی بھی بے محل جگہ نہ پڑے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بندہ رمضان کے مہینے میں احتیاط کرے کہ کسی بھی شہوانی نیت سے یا شہوانی ارادے سے یا کسی بھی خواہش نفس کے ارادے سے، فرمایا کہ اپنی جو اس کی اہلیہ اپنی بیوی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس قسم کی نگاہ روزے کی حالت میں نہ ڈالے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نفس پھسل جائے اور اس کا روزہ ضائع ہو جائے. یہ روزے کی احتیاطیں ہمارے محدثین اور مفسرین نے بتائی ہیں. اور دوسری احتیاط کیا فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر اس جگہ سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھے جہاں پر گناہ کا شائبہ ہو. اور دوسری کیا ہے کہ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کی جائے روزے کی حالت میں. اور زبان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے زبان کی حفاظت کی جائے، چغل خوری سے زبان کی حفاظت کی جائے، لغو اور بے بنیاد باتوں سے زبان کی حفاظت کی جائے، غیبت سے زبان کی حفاظت کی جائے، بدگوئی سے زبان کی حفاظت کی جائے، بد کلامی سے زبان کی حفاظت کی جائے، ہر قسم کے جھگڑے اور گالم گلوچ سے زبان کی حفاظت کی جائے. اور میں زبان کا روزہ سمجھ لو انسان کے پورے جسم کے روزے کے اوپر ثابت ہوتا ہے. تو زبان سے بجائے گالم گلوچ اور کسی کی برائی کہنے کے اگر بندہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، تحلیلات پڑھتا رہے، اپنے آپ کو ذکر خدا اور اسماء الحسنہ اور دیگر ذکر اذکار کے اندر لگا کے رکھے گا، فرمایا یہ اس کی زبان کا روزہ ہوگا اور اس کی زبان کا اجر بھی وہی ہوگا جو روزہ دار کا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کان کی حفاظت، ہر وہ مکروہ چیز جس کا کہنا زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کا کان سے سننا بھی اسی طرح ناجائز ہے. یعنی ہر وہ گناہ جس کا زبان سے کہنا ناجائز ہے، مثلا کسی کو زبان سے بندہ گالی دے اور فرمائے کہ اس قسم کے بےہودہ کلام کو سننا بھی اسی طرح گناہ ہے. روزے کی حالت میں اس چیز سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سنبھال کے رکھنا چاہیے. فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں کا گناہ ایک ہے. مثلا ہمارے یہاں لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، 2-4 بندے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہمارے یہ بھی عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے گیٹ سے کھڑے ہو کر
غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بندہ بولتا ہے، وہ کسی کی برائی بیان کرتا ہے، ساتھ میں 3 تڑکا لگانے والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ساتھ میں 2-4 اور جام مسالہ لگانے والے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ایک برائی کرتا ہے، دوسرے سنا بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، پھر مسکراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ ایک بندہ پتہ ہے کہ برائی کر رہا ہے دوسرے کی، اور دوسرا سن کے اس سے لطف اندوز ہو رہا۔ فرمایا کہ یہ زبان کا گناہ اور کان کا گناہ ہے، اور فرمایا کہ زبان دا بھی روزہ رکھو تے کان دا بھی روزہ رکھو تے اکھاں دا بھی روزہ رکھو۔ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں جب بندہ ان احتیاطوں سے گزار کے رمضان کا مہینہ گزارے گا تو فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، اور عید والے دن اللہ کی طرفوں اعلان ہوتا ہے کہ پورا مہینہ میرے بندے نے محنت کی ہے، لہذا آج انہوں کی محنت کا انہوں نے صلہ دیتا جائے گا، آج ان کی بخشش کا اعلان عام اور اذن عام کیا جائے۔ یہ خدا کی طرف سے یہ اللہ ہمیں زندگی، اچھا زندگی کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں ختم ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا سانس کب ٹوٹتا ہے، اس لیے ہر سانس کو اپنی زندگی کا آخری سانس، ہر دن کو آخری زندگی کا اپنی زندگی کا آخری دن، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز، ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان، اور ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا عمل گناہ سے پاک ہوگا، ہمارے عمل کے اندر اخلاص آئے گا، ہمارے عمل کے اندر نیکی آئے گی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے چوتھی چیز روزہ دار کے لیے احتیاط کے باقی اعضائے بدن، یعنی انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اعضائے بدن کی ممنوعات سے حفاظت کرے۔ مثلا ہاتھ کو ناجائز پکڑنے سے روکے، پاؤں کو ناجائز قدم کی طرف چلنے سے روکے، اسی طریقے سے جسم کے پیٹ کو ناجائز اور مشتبہ چیزوں کو کھانے سے بچا کے رکھے۔ فرمایا کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، انسان یہ چاہے کہ میں نے ہر ایک عضو کا روزہ رکھا ہے اور اس جسم کے ہر عضو کو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا روزہ دار کی نیت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونا چاہیے۔ پھر اس کا جہاں اور فائدے ہوں گے وہاں فائدے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جسم کی حفاظت دیکھیں جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے یا تو کسی کو کوئی نہ کوئی اٹیک انسان کو ہوتا ہے، اور ہر کسی نہ کسی بیماری کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کی باڈی کے کسی نہ کسی پارٹ پر آتا ہے، کبھی فالج کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی اٹیک کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی شوگر کی صورت کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی ہماری باڈی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ محبت نہ یہ سارے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم، دماغ، تصور، تخیل، سوچ کو حاضر رکھ کے جب ایک دفعہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، فرمایا جسم کے 360 جوڑ ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے جوائنٹ ہیں؟ 360 جوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہماری باڈی حرکت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے اور ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے 360 اعضاء کا صدقہ ادا کرنے کا اللہ بندے کو ثواب ادا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ صدقہ ادا کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو ٹال دیتا ہے، محتاجیوں سے بچا دیتا ہے، آزمائشوں سے اپنے انسان کو بچا دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی 5ویں احتیاط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت ہم کوشش کریں کہ اس کے منہ کے اندر جو لقمہ جائے وہ حلال کا لقمہ ہو، مشتبہ لقمے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور فرمایا کہ پھر اتنا زیادہ کھانا نہ کھاؤ کہ شکم سیر ہو جائے اور انسان جو ہے وہ عبادات میں کمزور پڑ جائے، سست پڑ جائے۔ ہم نے دیکھا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب افطاری کے دسترخوان پر جب ڈھیر ہو جائیں تو بعد میں 1-2 گھنٹے تک ہوش ہی نہیں رہتا، پتہ چلا تراویح بھی نکل گئے، جناب دی آنکھ تراویح تو بعد کھلی ہے کیونکہ جی افطاری سامان زیادہ کھا رہے تھی، پکوڑے زیادہ کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ جب پورا دن کچھ نہ کھا کر صبر کیا ہے، جب افطاری بھی کرو تو اتنا کھاؤ، اتنا پیو کہ آپ کی عبادت کے اندر خلل نہ آئے، سستی پیدا نہ ہو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ان سے احتیاط کرنی چاہیے روزہ دار کو۔
پھر اس کے روزے کی روح نصیب ہوگی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جسم کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو جسم کی جب زکوٰۃ، اور حضور نے فرمایا کہ جس چیز کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ چیز اللہ کی طرف سے پاک ہو جاتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، تصور اور تخیل پاک ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزے کے فرض کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے تم پر روزہ فرض کر کے؟ لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے کہ جڑا میرا بندہ ہے نا اس کا اندر بھی پاک ہو جائے، یہ متقی بن جائے، اس کو تقوی کا نور نصیب ہو جائے، اس کو نیکی اور سرور نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا کہ چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ بندے کو خوف رہنا چاہیے کہ خدا کرے میرا یہ جڑا روزہ ہے قبول ہو جائے اس کی طرف سے۔ نہ جانے پورا دن بندہ بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، تکالیف بھی برداشت کرتے رہے، اور اس نے زبان سے عمل سے کوئی ایسا گناہ کر دیا کہ خدا ناراض ہو گیا۔ فرمایا روزہ رکھ کے، اتنی عبادات کر کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اور دعائیں مانگ کے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس عبادت کو قبول فرما، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنے فضل دے نال اس کو پورا فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس احتیاط سے بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا وہ بھی اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور اس یہ حدیث بھی سامنے آ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی جنت بابا، جنت کا اللہ کے ہاں ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس باب کا نام، اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس جڑا VIP گیٹ ہے اس دے وچ صرف روزدار داخل ہوں گے اور ان کے لیے آگے جنت کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس وقت ہم روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کتنے خوبصورت ہمارے گھروں کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کا دسترخوان آپ دیکھیں طبیعت خوش ہوتی ہے، کم از کم 400 کے قریب بندے یہاں افطاری میں موجود ہوتے ہیں اور ہر نعمت موجود ہوتی ہے، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ سارے محلے والے مل کے اس دسترخوان میں سجاتے ہیں۔ تو کتنا یہ خدا کا کرم ہے، دیکھیں کتنی بڑی جو اللہ کی طرف سے فرمایا کہ جب ہم دنیا میں روزہ رکھ کے جب افطار کرنے کے لیے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں تو جس اللہ کے لیے بندے نے روزہ رکھا اس نے جنت بھی کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اس کا کوئی حساب کر سکتا ہے؟ جنت میں جو خدا نے بندہ مومن کے لیے انعامات رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے کرم اور فضل کے جو ہے وہ باب رکھے ہیں، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وَيَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، روزہ داروں تو علاوہ کسی اور نے اس دروازے جو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ وہاں باقاعدہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور روزہ دار کی پیشانی چمک رہی ہوگی، اور جس میں دنیا کے اندر کئی لوگ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ ہمارے یہاں بہت آزاد خیال لوگ ہیں، جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے دن بہ دن جو ہے نا وہ مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے روزے کی اہمیت نہیں سمجھی۔ نوجوانوں کو ہم نے کئی نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ روزے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں اور سامنے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ساری احتیاطیں بیان کر دی ہیں کہ، اور قرآن میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ کھانے پینے نہیں کھاتا پیتا، بھوک لگتی ہے، نکاحت پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، بسا اوقات پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کی اگر یہ نیت ہوگی روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو فرمایا جب وہ افطاری دے ٹائم اللہ نے اپنی نعمتوں دیتی ہیں، اندر جنت بھی خدا نے بندے واسطے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نو دائمی نعمتیں نظر رکھنی چاہیے،
نہ ختم ہونے والی نعمت پہ نظر رکھنی چاہیے. دائمی اور نہ ختم ہونے والی نعمت کون سی نعمت ہے؟ جنت کی نعمت ہے. وہ جنت کی نعمت ہے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جب آخری روزہ دار فَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلق فلم يدخل منه احد، تو جب سارے روزہ دار آخری روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو کے جنت سے چلا جائے گا تو فرشتیاں نے حکم ہوگا اس دروازے نے بند کر دیو. یہ وی آئی پی ڈور سی، سارے وی آئی پی جنت میں پہنچ گئے ہیں جنہوں نے خدا دی خاطر دنیا میں روزہ رکھے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جو ہے وہ بندہ مومن کو اس کے لیے ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب دنیا کے اندر غزوہ کرو گے تو جب بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی جہاد ہوتا ہے، تو پھر جب جہاد سے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ وہ دشمن سے جتنا مال جو مجاہدین لیں گے وہ سارا ان کے اندر مال غنیمت کے طور پر بطور انعام کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے گا اور روزے کی حالت میں تم صحت مند بھی رہو گے، روزے کی حالت میں تم اس کی احتیاطوں کو بھی پورا کرو گے، تو پھر خدا بند قدوس نے دنیا میں بھی تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں. یہ ساری وہ روزے کی احتیاطیں ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ مومن کو عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں روزے کی روح اور اس کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ ساری جو ہے وہ احتیاطیں بندہ مومن کر لیتا ہے تو پھر فرمایا کہ من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اور روزے کی ساری انعامات اور ساری نعمتیں اور ساری احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب بندے نے روزہ رکھا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بندہ مومن دے زندگی دے جتنے پچھلے گناہ ہوں دے خدا روزے کے صدقے معاف کرے. جب ایک روزے کا یہ اجر ہے تو باقی عبادات کا کتنا بڑا اجر ہے. اس لیے یہ بار بار جو زندگی میں ہمیں رمضان ملتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اپنے دلوں کی کھیتی کو نرم کر کے اپنے رب کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر